حاضر کہ مسلمان اپنی کمزوری، بے بسی اور غلامی کے اسباب تلاش کرے، باہمی عدم تعاون اور پسماندگی کا راز معلوم کرنا چاہے، ان تمام خرابیوں کا بنیادی سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ نشان راہ سے انحراف اختیار کرنے میں مثمر نظر آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقصد بعثت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورا فرمایا اور پوری انسانیت کو عزت و سربلندی کے مقام پر پہنچایا، اور اس کا عملی نمونہ اپنی حیات مبارکہ اور سیرت طیبہ میں پیش کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ایک نمائندہ اور پاکیزہ امت برپا ہوئی، اور فرمایا ان ربکم واحد و ان اباکم واحد، وحدت اب او وحدت رب کی طرف لوگوں کو بلایا، اور اس طرح ایک خیر امت کا وجود ہوا جو تا قیامت باقی رہنے والی امت مسلمہ ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز میں اعلان فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ صاف بتا دیا گیا کہ اس امت کا منصب اچھائیوں کا رواج دینا ہے اور برائیوں سے روکنا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ مسلمانوں کی دینی اور اخلاقی انحطاط کے جو بھی عوامل ہو اس کا سیرت نبوی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج کے مسلمانوں کا کردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اور پسندیدہ اخلاق و عادات سے بالکل مختلف ہے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنجیدہ اور ٹھوس لہجے میں ببانگ دہلی یہ اعلان نہیں فرما دیا تھا، تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک حقیقی اور کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے تمام خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے۔ ایک دوسرے موقع پر آپ کا ارشاد گرامی ہے، تم میں سے کوئی بھی مومن کامل قرار نہیں دیا جائے گا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ لیکن مسلمان اپنی روش پر باقی نہ رہے۔ حق بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیرت پیش کی اور جس کے ذریعے لوگوں کو ہلاکت و بربادی کے گڑھے سے نکال کر روشنی کی طرف لا کھڑا کیا، مسلمانوں نے اس سیرت سے بے اعتنائی برتی اور غیروں نے اس کے بڑے حصے کو اپنے توجہ کا مرکز بنا۔ مسلمانوں کی اس ذلت و رسوائی، شکستگی اور بلندی کی بجائے اسباب شقاوت، بے بہا دولت کے بجائے حقیر اور معمولی چیزوں کے اختیار کر لینے کی اس سے بڑھ کر کیا اور دلیل ہو سکتی ہے؟ کیا مسلمان اپنی تمام خواہشات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے تابع کیے بغیر عزت و سربلندی اور سرخروئی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ جذبہ ایثار و قربانی کے بغیر قوم میں قبول عام حاصل کرنے کی آرزو رکھ، جبکہ دشمنان اسلام کے حاشیے برداری میں مشغول اور ظلم و زیادتی کرنے والوں کی ہمنمائی میں مصروف ہے؟ کیا وہ رحمت الہی کے مستحق ہو سکتے ہیں جبکہ وہ غیروں کی لطف و کرم کی امید میں سراپا انتظار بنے ہوئے؟ کیا مسلمان زندگی کے مختلف شعبے میں اسلامی تعلیم کو اثر و نافذ نہیں کریں گے؟ کیا وہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سے اپنی سینے سے لگا کر اپنا رہنما اور مقتدا تاریخ کی زندگی کے لیے شمع ہدایت قرار دے کر اپنی پوری زندگی اور سارے معاشرے میں اس کو عملی جامہ نہیں پہنائیں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بلا کم و کاست اپنی پوری جامعیت و کمال کے ساتھ ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے، لہذا اس کا اثر و مطالعہ کرے اور اس کی روشنی میں زندگی گزارنے کا شوق انتہائی لازمی امر ہے۔ صحابہ کرام تابعین اعظام کی پوری زندگی مکمل طور پر ہمارے سامنے ہے، جنہوں نے سیرت نبی کے ہر حال میں اس کی پیروی کی۔ ہمیں ان کی زندگیوں میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس ذخیرہ نایاب میں کوئی جوہر آبدار ہم کو دستیاب ہو جائے اور ہماری زندگی کا نقشہ یکسر بتا، اور وہ ایک نئی اسلامی تاریخ کا آغاز کا ہم پیش خیمہ ثابت ہو، ایک نئی اسلامی تاریخ کے آغاز کا پیش خیمہ ثابت ہو۔ ذرا دیکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر پرزور اور پرشور انداز سے خطاب فرمائے اور ہمیں ایک اصولی تلقین کر رہے ہیں کہ اے لوگو میری سنت اور توفیق یافتہ خلفائے راشدین کی طریقے حیات کو سینے سے لگا لو اور اس پر مضبوطی سے کار بند ہو جاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔